وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس شروع DGFIA واجد ضیاء نے چینی بحران کی فرینزک رپورٹ پیش کر دی وفاقی کابینہ رپورٹ جاری کرنے یا نہ کرنے کی منظوری دے گی آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بھی بات چیت ہوگی خصوصی اجلاس عید کی سرکاری تعطیلات کے بعد پہلے بلا لیا گیا ہمیں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے ساتھ فاقہ کشی کا بھی خطرہ ہے معیشت کھول کر کورونا کا پھیلاؤ روکنے اور لوگوں کو بھوک سے نہ مرنے دینے میں توازن قائم کرنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا ترقی پذیر ممالک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ لاک ڈاؤن کے اثرات کو کم کرنا ہے لاک ڈاؤن سے ہمارے 2.5 کروڑ افراد کا روزگار متاثر ہوا ہے کہا جا رہا ہے سیاست کر رہا ہوں میں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے سیاست کر رہا ہوں عید ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سمیت فرنٹ لائن ورکرز کے نام کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس بولے 24 گھنٹوں میں 960 نئے کیسز سامنے آئے ہیں مارکیٹس کھلنے کے 1 ماہ بعد اموات میں بھی اضافہ ہوگا ملک میں کورونا کے وبا جاری مزید 32 افراد جاں بحق اموات 1017 ہو گئی 24 گھنٹوں میں 2193 نئے کیسز رپورٹ مجموعی تعداد 48,091 تک جا پہنچی سندھ 18,964 پنجاب 17,382 KP 6,815 اور بلوچستان میں 2,968 مریض زیر علاج اسلام آباد 1,235 گلگت بلتستان 579 اور آزاد کشمیر میں 148 کیسز رپورٹ ہوئے پردیسیوں کے لیے اچھی خبر ٹرانسپورٹرز مان گئے پنجاب میں ٹرانسپورٹرز گاڑیاں سڑکوں پر لے آئے GT روڈ پر 20% کم کرائے کے ساتھ گاڑیاں چلائی جائیں گی موٹر وے پر سفر کرنے والوں کو پرانے کرائے ہی ادا کرنا ہوں گے چیئرمین پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن عصمت اللہ نیازی کہتے ہیں عید کے موقع پر عوام کے مفاد کے لیے فیصلہ کیا ریلوے آن لائن سسٹم میں خرابی آ گئی بکنگ کرنے سے قاصر ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں ہنگامی بنیادوں پر راولپنڈی لاہور کراچی ملتان سکھر پشاور اور کوئٹہ اسٹیشنز پر ٹکٹ بکنگ ریزرویشن کی ایک کھڑکی کھول رہے ہیں ٹکٹس فروخت کرتے ہوئے متعین طریقہ کار پر عمل کیا جائے گا عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش خریداری عروج پر لاہور کراچی کی مارکیٹوں میں ہاؤس فل بڑے شہروں کے بازاروں میں بھی تل دھرنے کی جگہ نہیں خواتین کی بڑی تعداد عید شاپنگ میں مصروف دکاندار خالی جیبیں بھرنے لگے عید تک کاروبار رات 12 بجے تک کھولنے کا مطالبہ جان جاتی ہے تو جائے شاپنگ نہ جانے پائے لاہور کراچی کوئٹہ پشاور کی مارکیٹوں میں بے پناہ رش سماجی فاصلوں کا اصول پامال ماسک نہ ہی سینیٹائزرز حکومتی احکامات پر عمل دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کا 59واں روز عید کی مناسبت سے کاروبار پورا ہفتہ کھلا رہے گا صوبے میں ٹرانسپورٹ چلانے کے حوالے سے صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا دفعہ 144 کی خلاف ورزیوں پر پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کو بحال کر دیا وفاقی کابینہ کا میئر اسلام آباد کی 90 روز کے لیے معطلی کا حکم معطل احکامات جسٹس محسن اختر قیانی نے جاری کیے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا 5 سال بعد ٹرائل مکمل انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا FIA پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ اشتہاری ملزمان بانی متحدہ اور انور حسین کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں استدعا کی کہ بانی متحدہ کی ملک میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا جائے عدالت یہ حکم پہلے ہی دے چکی ہے معزز عدالت کا جواب صدر نے وزیر خزانہ کی غیر موجودگی میں مشیر خزانہ کو قومی مالیاتی کمیشن کے اجلاس کی سربراہی کا اختیار دیا وزیر خزانہ کا عہدہ بھی وزیر اعظم کے پاس ہے
امکان ہے وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ 10ویں NFC ایوارڈ کے خلاف خرم دستگیر کی درخواست کی سماعت پر وکیل کے دلائل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، یہ باتیں مفروضوں پر مبنی ہے، سماعت 28 مئی تک ملتوی۔ CDA غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور CDA کی وجہ سے غریب لٹ رہے ہیں۔ کیا قانون کو پس پشت ڈالنے کی اس سے بڑی اور کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ CDA پر برس پڑے۔ CDA رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی گئی۔ پنجاب حکومت نے مستحق خاندانوں کی مالی معاونت کا سب سے بڑا پروگرام شروع کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انصاف امداد پیکیج اور احساس پروگرام سے 6,56,000 سے زائد مستحق خاندان مستفید ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ٹویٹ، لکھا ہر خاندان کو 12,000 روپے مالی امداد فراہم کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی پوری ٹیم بالخصوص عثمان بزدار پنجاب میں لوہا منوا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کورونا کے ساتھ دیگر انتظامی امور کو نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا بیان، کہا آج پنجاب میں کورونا ٹیسٹنگ صلاحیت تمام صوبوں سے زیادہ ہے۔ سینیٹائزرز، حفاظتی کٹس اور فیس شیلڈز تیار کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے عید پر پارکس اور تفریح گاہوں کو کھولنے کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دیے، کیا آپ مجھ سے بچوں کو مارنے کا لائسنس لینا چاہتے ہیں؟ کورونا کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کورونا کے باعث پہلے ہی صورتحال سنگین ہو چکی ہے۔ نیب لاہور میں بدعنوانی کے مقدمات میں ملزمان سے برآمد رقوم متاثرین اور حکومتی خزانے میں جمع کروانے کے لیے تقریب کا انعقاد۔ 250 متاثرین میں 8 کروڑ 35 لاکھ سے زائد رقم تقسیم کی گئی۔ نیب لاہور نے کہا کہ نیب کی پہلی ترجیح میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ نیب فیس نہیں کیس کی پالیسی پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد فیکٹریوں کا کام کی اجازت دینے کا سلسلہ جاری۔ مزید 15 فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے اجازت نامہ جاری کر دیا۔ اب تک تقریباً 800 فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ متعین طریقہ کار پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ کراچی کے علاقے ریفرنس فیز 6 میں گھر سے میاں بیوی کی لاشیں برآمد۔ مقتولین کی شناخت 85 سالہ جاوید اور 80 سالہ سلمہ کے نام سے ہوئی۔ دونوں کو چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے سابق ملازمین کو اعلی قتل سمیت حراست میں لے لیا۔ دنیا میں کورونا کیسز کی تعداد 50,88,124 تک جا پہنچی۔ 3,29,768 ہلاکتیں رپورٹ۔ امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد 94,994 ہو گئی۔ برطانیہ میں 35,704، اٹلی میں 32,330 اور برازیل میں 18,894 افراد مقمع اجل بن گئے ہیں۔ مینٹین رکھنے کے لیے دیکھیں چیز آپ کے پاس آ تو جاتی ہے، لیکن اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ میرے لیے کیٹیگری اے یا بی میں یا سی میں رہنا کوئی میں نے وہ مسئلہ نہیں۔ مین میرا ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان ٹیم میں جب بھی مجھے موقع ملے مجھے دوبارہ اپنی جگہ۔ اگر آپ کرکٹرز ہیں تو کرکٹر کی لائف میں یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، اتار چڑھاؤ، اور میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور سرفراز احمد نے سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کیٹیگری سے باہر ہونے پر خاموشی توڑ دی۔ کہتے ہیں میرا ہدف کیٹیگریز کا حصول نہیں، قومی کرکٹ ٹیم میں واپسی ہے۔ پوزیشن کوئی بھی ہو، کارکردگی دکھانے کے لیے بےتاب ہوں۔ برا خواب جتنا بھی برا ہو